بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. آواز کون ہے جو سیٹ کرنے لا؟ صحیح کر ذرا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک سے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جانشین پیغمبر خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی فضیلت، ان کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ آواز صحیح کوئی نہیں، بھاری آواز ہے. بلا شبہ صحابہ کرام کے ذکر سے نہ صرف ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے بلکہ ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اور جن کا ذکر ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی شان اور ان کا مقام ورا ہے. بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق کا ایمان اس قدر فضیلت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان انبیاء کے بعد پوری دنیا کے ایمانداروں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا. اور یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نہیں ملا جو بیان کر رہا ہوں. خود صحابی ہیں تو باپ صحابی نہیں، خود صحابی ہیں تو بیٹا صحابی نہیں، خود صحابی ہیں تو والدہ صحابیہ نہیں. لیکن
لیکن ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جن کے خاندان اور گھر میں 4 طرق سے صحابیت ہے. یہ بات سب کو یاد ہونی چاہیے کہ مقام اور فضیلت ابو بکر صدیق کیا ہے. خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار نے فرمایا، میں نے تمام دنیا کے لوگوں کا احسان جس نے احسان مجھ پر کیا اور اسلام پر کیا، میں نے ساری دنیا کے لوگوں کا احسان اتار دیا ہے، مگر ابو بکر کا احسان کل قیامت کے دن میرا خدا اتارے گا. بڑی پیاری حدیث ہے. دل کی دنیا مزید رونق پاتی ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے خدا پوچھے گا کہ پیارے حبیب میرے دربار میں کیا لائے ہو. اب دیکھیے سرکار کا فخر دیکھیں. میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ پیارے حبیب میرے دربار میں کیا لائے ہو، میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر پیش کروں گا، مولا تیرے دربار میں ابو بکر لایا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں. عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ ہیں. عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہو. 10 صحابہ ہیں، ان میں 5 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر کی ترغیب پر اسلام لائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. یہ 5 صحابی ہیں اور باقی 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ بھی یاد رکھیں. یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کو آپ ذرا بار بار سنا کریں. یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان کے، بالخصوص نوجوانوں. میں صرف نوجوانوں سے مخاطب نہیں ہوں، آپ سب حضرات اس بات کو ذرا یاد رکھا کریں. ہم اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں، کپڑے کا کاروبار ہو تو کپڑے کی ہر کوالٹی کو جانتے ہیں، اس کی قیمت کو جانتے ہیں، اور وہ کس فیکٹری سے بنا، وہ کب بنا، اس میں کاٹن کتنا ہے، اس میں ریشم کتنا ہے، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. سب سے مشکل کام ہے پرچون کا. پرچون کی دکان ہے، اس میں آپ دیکھیں وہاں کم از کم 500 سے زائد آپ کے پاس سودے پڑے ہیں، لیکن کوئی دکاندار یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا. اس
اس کی قیمت خرید بھی جانتا ہے، اس کا پروفٹ بھی جانتا ہے۔ میڈیکل سٹور ہے، میڈیسن سے تعلق رکھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تو ہزاروں دوائیاں پڑی ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، میں تو سب کو نہیں جانتا۔ نہیں، وہ سب کے فوائد بھی جانتا ہے، نقصانات بھی جانتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، افسوس ہے، میں جس کاروبار سے تعلق رکھتا ہوں اس کی اول و آخر سب کو جانتا ہوں، اس کے خط و خال کو جانتا ہوں، اس کے نفع نقصان کو جانتا ہوں، اس کی اول و آخر کو جانتا ہوں۔ اگر میں پوچھ لوں کہ عشرہ مبشرہ کے نام کتنے ہیں، تو میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ 10 صحابہ ہیں، یہ تھوڑی بات ہے کہ جس کو میرے نبی نے کہا فرمایا انت فی الجنہ، وہ 10 صحابہ ہیں۔ اب آپ سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ تعداد 10 کی کتنی پوری ہوتی ہے۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف انت فی الجنہ، طلحہ زبیر انتما فی الجنہ، سعید ابن زید انت فی الجنہ، عبیدہ ابن جراح انت فی الجنہ، حضرت سعد ابن وقاص۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میں نبی کہتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ پیارے حبیب جنت تو میں نے بنائی ہے، تم نے تقسیم کر دی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے پیارے حبیب میں کہتا ہوں جنت میری ہے، مالک تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت ہماری ہے اور مالک تو ہے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 صحابہ میں سے 5 ایسے صحابہ ہیں جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان کی دولت ملی، اور 7 ایسے صحابی ہیں، ان میں صحابیات بھی ہیں، 2 خواتین ہیں اور باقی 5 مرد ہیں۔ وہ غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے۔ پہلے انہوں نے ساری زندگی غلامی میں گزاری، ذلت کی زندگی گزاری، خادمیت کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری۔ عورتوں میں حضرت سیدہ زنیرہ اور مردوں میں میرے نبی کا کالا بلال۔ یہ 7 لوگ ہیں جو غلام تھے کافروں کے۔ حضرت زنیرہ پر بڑا ظلم ہوا، اس قدر ظلم ہوا، ایک خاتون ہے، مشرکین مکہ ظلم کرتے ہیں لیکن اس کی زبان پر جاری ہے اللہ۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ خدا کا نام چھوڑ دو، ہمارے لات و منات کو پوجو، کیوں چھوڑا اسے؟ لیکن کہتی ہیں کہ جو کچھ کرو لیکن میں خدا کا نام نہیں چھوڑوں گی۔ اس قدر ظلم کیا کہ آپ کی آنکھوں میں ایسے مثالہ جات ڈالے، ایسی تکلیف دی کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے تانا دیا کہ بینائی ختم ہو گئی، اب بھی تو کلمہ نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا مجھے بینائی کی پرواہ نہیں ہے،
بار بار جب یہ تانا دیا تو حضرت زنیرہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا مولا بینائی تو نے دی اور انہوں نے ظلم و تشدد کیا، میری بینائی ختم ہو گئی، مولا اگر تو قادر ہے تو بینائی واپس کر تاکہ کافروں کو پتا چلے کہ محمد کا غلام ہے کون۔ جب یہ کہا تو قریش مکہ نے کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے۔ بس رات کو سوئی، دعا کی، صبح اٹھی تو قریش مکہ نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کہا کہ بینائی آئے گی نہیں، لیکن حضرت زنیرہ کو خدا نے بینائی واپس کر دی۔ اس پر بھی قریشیوں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا یہ بھی محمد کا جادو ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ ظلم حضرت بلال پر ہوا، آپ کی زبانوں پر کیل ٹھونکے گئے، پتھر سینے پر رکھ کر گلے میں رسی ڈال کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا گھسیٹا جائے، لیکن پھر بھی بلال احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ حضور آپ کا غلام ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، خدا کی توحید کا اعلان کر رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جب ظلم آ کر بتایا تو میرے آقا دو عالم نے فرمایا کہ صحابہ ہے کوئی میرا ایسا غلام جو حضرت بلال کو کافروں کے پنجے سے آزاد کروائے۔ جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، فرمایا جاؤ۔ امیہ بن خلف کے پاس آئے، وہ مار رہا تھا حضرت بلال کو، تشدد کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، فرمایا کہ امیہ اس غلام پر بڑا تشدد کر رہا ہے، کچھ خیال کر، ہوش کر۔ کہنے لگا یہ خدا کا نام نہیں چھوڑتا اور بتوں کے نام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا تو اسے بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھلا جس کی نہ رنگت ہو نہ نقش و نین ہو اور ان کے لیے کہا جائے کہ تو بیچنا چاہتا ہے، کہنے لگا ہاں میں بیچتا ہوں۔ اس نے تو مذاق سمجھا۔ آپ نے فرمایا کتنے کا؟ تو ان سے کہا میں 5 درہم کا بیچوں گا، 5 درہم کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 درہم نکالے، فرمایا جے لے۔ حیران ہو گیا، میں نے تو ویسے کہا تھا کہ یہ کون خریدے گا؟ کہنے لگا نہیں میں بھول گیا تھا، 50 درہم ہے۔ آپ نے 50 درہم نکالا، پھر لے لیے۔ حیران ہوا، کہنے لگا نہیں میں نے غلط کہا تھا، یہ 500 درہم میں بیچوں گا۔ آپ نے 500 درہم دیے۔ پھر کہا نہیں میں بھول گیا، میں 5000 درہم لوں گا۔ آپ نے 5000 درہم دیے۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر تمہیں خیریت ہے کہ یہ غلام تو بغیر قیمت کے بیچنا چاہے تو میں بیچ دوں گا، لیکن میں جتنے مانگتا گیا اور تو دیتا گیا۔ آپ تڑپ پر میں فرمایا کہ تجھے خبر نہیں کہ اس کو خریدا کس نے ہے؟ کس نے خریدا ہے؟ پیسے دیے، لے کر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اور پورے جسم سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بارگاہ مصطفی میں آئے، میرے آقا کو پتا چلا کہ بلال آ رہا ہے، سرکار اپنے حجرے سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو بلال کو آتا دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جو ہی سرکار نظر آئے تو قدموں میں گر پڑا۔ میرے آقا نے اٹھایا، خون بھرے کو بلال کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا تو سرکار نے آگے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر تم نے خریدا؟ حضور میں نے خریدا۔ فرمایا کتنے میں؟ حضور یہ چھوڑے کتنے میں؟ بس خرید لیا۔ فرمایا اچھا جتنے خریدا ہے ایسا کرو آدھی شراکت میری رکھ لو۔
شراکت آدھی میری رکھ لو. حضور نے فرمایا کہ جو قیمت تو نے دی ہے اس کے آدھے پیسے مجھ سے لے لو. بس اتنا کہا تو صدیق اکبر تڑپ پڑے. عرض کی یا رسول اللہ میں تو جب ایمان کی دولت آپ کے ہاتھوں میں حاصل کی تو میرے تو دل کی یہ تمنا تھی کہ آنکھ ہو میری، چہرہ ہو تیرا، دل ہو میرا، بچیرا ہو تیرا، مال ہو میرا، نام ہو تیرا. حضور میری تو یہ تمنا تھی. یہ جب کہا سرکار نے فرمایا کہ آدھی شراکت. عرض کی یا رسول اللہ میرا کچھ ہے کہ میں شراکت آپ کی لوں؟ حضور جو کچھ ہے تو آپ کا ہی. اب اس محبت کا صلہ دیکھیے. اب دو محبتیں، سب صحابہ کی محبت اور عظمت کا میں قائل ہوں، بے شمار محبتیں ہیں، بے شمار قربانیاں ہیں، لیکن جو بلال کو شدید ضربیں لگیں اور جو ظلم ہوا اس کا صلہ کیا ملا؟ آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں جنت میں گیا تو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کہ جبریل جنت میں کون چل رہا ہے؟ صاحبو اب سنو، عشق کے دعوے کرنے والوں، آپ بھی دعوے کرتے ہیں، ہم بھی دعوے کرتے ہیں، بڑی دعوت ہے، بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے. سرکار نے فرمایا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے بلال، پردہ فرش ہے، تو چلنے کی آواز، اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں آتی ہے. جب حضرت بلال کو آزاد کیا نا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی حضرت بلال کا ابو بکر پر احسان ہوگا کہ جس کی وجہ سے اتنی بھاری قیمت میں اسے خریدا، ورنہ ایسے غلام کو کون خریدتا ہے؟ انہیں تو خبر نہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو اس کو چھڑوا کر لائے گا کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کیے یا رسول اللہ میں چھڑوا کر لاتا ہوں. لیکن کافروں نے کہا لگتا ہے کوئی حضرت بلال کا احسان ہوگا ابو بکر پر. بس جب مشرکین مکہ نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کر کہو، اعلان کر دو بلال تو بلال رہا، میرے ابو بکر پر کسی کا احسان ہے ہی نہیں. اور بلال کو چھڑوانے کے لیے جو کردار اور جو خریداری ابو بکر نے کی ہے اس میں رضا فقط اللہ کی ہے. اور وہ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت بلال کو خرید کر حضرت ابو بکر لائے تو اللہ کا قرآن آ گیا. وہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفار مکہ نے کہا کہ کوئی لگتا ہے احسان ہوگا، لیکن خدا جس کی وکالت کرے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. دل سے سبحان اللہ کہو. میری دعا ہے کہ اللہ اس آیت کی برکت سے ہمارے دلوں میں صداقت صدیق عطا فرمائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
کسی کا احسان نہیں ہے ابو بکر پر. ابو بکر نے جو کچھ بھی کیا ہے وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا کے لیے. اور پھر آگے کیا کہا کہ جس نے رب کی رضا کے لیے یہ سارا کام کیا، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے انعام کیا دیا ہے. جس نے رب کی رضا پر یہ کام کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے انعام کیا دیا. اور وہ انعام سنو ذرا. فرمائے لوگوں سنو ذرا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ابو بکر نے جو حضرت بلال کو چھڑوایا ہے کسی کا احسان نہیں، نہ حضرت بلال کا ابو بکر پر احسان ہے، نہ کسی اور انسان کا ابو بکر پر احسان ہے. فرمایا لوگوں ابو بکر نے جو بھی کام کیا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے اسے یہ صلہ دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اب یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ نے ابو بکر صدیق کے لیے جو کچھ کہا وہی اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی ادھر اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تیرے محبوب ابو بکر نے حضرت بلال کو مشرکین مکہ سے آزاد کروایا، ہم نے اسے یہ صلہ دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جب تیرے نبی کی باری آئی تو اللہ فرماتے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بلکہ اس سے پہلے دیکھو یہاں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تھوڑی جی آواز ذرا کھول لیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ تجھ پر راضی ہو جائے گا. اب یہاں نتیجہ سننا ذرا. ارے ابو بکر صدیق کی باری ہو، اپنی ایمان نال دس ہے سارے سبحان اللہ آکھے ہون صحیح آکھے بے ہون مائی گواہی دے نا رب دا قرآن گواہی دے سی قیامت آلے جانا. ارے سیدنا صدیق اکبر کی باری ہو تو اللہ فرماتے وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جب تیرے اور میرے نبی کی باری ہو اللہ فرماتے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہاں کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا. اور جہاں کہا کہ پیارے حبیب تجھ پر خدا اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، دیتا جائے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں خدا دیتا جاؤں گا، میں خدا دیتا جاؤں گا کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دیتا جاؤں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دور میں نبی پاک کی زندگی میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں. آخری دنوں میں سرکار سخت علیل تھے، طبیعت ناساز تھی، بخار شدید بخار تھا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر صدیق فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، یہ وہ عائشہ ہے جس کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کا مقدر اچھا بنائے۔ دنیا کائنات میں توجہ ہے تو یہ جملہ عرض کروں، دنیا کائنات میں فقط عائشہ صدیقہ ہے کہ جس کا انتخاب میرے رب نے خود کیا۔ کہا کہ اے محمد، ہم نے عائشہ کا نکاح تیرے ساتھ عرش میں کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کا تو خالی مصلی دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے۔ بس اتنا کہا تو پیغمبر اٹھ کر بیٹھے، فرمایا عائشہ تم مصر کی عورتوں جیسی بات کرتی ہو۔ فرمایا عائشہ ابو بکر کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میری زبان پر میرا خدا بول رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنچایت میں کسی فیصلے کے لیے دور تشریف لے گئے۔ وہاں فیصلہ کرتے ہوئے تاخیر ہو گئی، ادھر آذان ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ صحابہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا حضرت ابو بکر تو نہیں آ رہے، آپ ان کی جگہ نماز پڑھا دیں۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی کھڑے تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی تمام کھڑے تھے، حضرت مولا علی بھی کھڑے ہیں۔ ارے صحابہ کے انتخاب نے، صاحبو سنو، ارے صحابہ کے انتخاب نے یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ ابو بکر میرے نبی کے بعد خلیفہ ہے، ابو بکر کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو حضرت فاروق اعظم بنے گا۔ کسی اور کو کھڑا نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم کو کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں ابو بکر کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نبی کے مصلی پر نماز نہیں پڑھاتا۔ انتظار میں کھڑے ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کا روب اور دبدبا تھا، کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابہ نے کہا تاخیر ہو رہی ہے، واپس بھی جانا ہے، نماز پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق کا انتظار کیا جائے۔ جب نہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کو تاخیر ہو گئی، صحابہ نے منتیں کی، مہربانی فرمائے نماز ہی ہے، پڑھا دیا۔ حضرت عمر تیار ہو گئے۔ اب آپ کی توجہ ہے نا بھائی، حضرت عمر تیار ہو گئے۔ جب کہا نا اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی آواز میں نرمی تھی، فاروق اعظم کی آواز میں روب اور دبدبا تھا، جلال تھا۔ جب یہ آواز آئی اللہ اکبر، آقا کے کانوں میں آواز آئی تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھے، فرمایا اللہ، سرکار نے فرمایا اللہ لا، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ رازدار نبوت ہیں، مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نہیں آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کسی پنچایت میں گئے ہیں، فیصلہ کرنے گئے ہیں۔ فرمایا اچھا تاخیر ہو گئی؟ حضور جی ہاں۔ سرکار کہہ دیتے اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ نماز تو پڑھا لو، یہ نماز تو پڑھا لو، لیکن باقی نمازوں کا خیال کرنا جب تک کہ ابو بکر نہ۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ انتظار کرو جب تک نہیں، جس کو عداوت ہے صحابہ سے وہ نہ بولے، جو محبت صحابہ رکھتے ہیں ذرا دل سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ جب تک میرا ابو بکر نہ آئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ابو بکر کی جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے مصلی پہ نماز پڑھاؤ۔
ارے خلافت ابو بکر کا اعلان تو میرے نبی نے اپنی زندگی میں خود ہی کر دیا تھا. ایک موقع ایسا آیا, ایک موقع ایسا آیا, سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر نے صدیق فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. نماز پڑھا رہے, سرکار نے فرمایا مجھے سہارا دیا جائے. صاحبو اس قدر شدید تکلیف تھی میرے نبی کو, دونوں کندھوں سے سہارا دے کر سرکار کو اٹھایا گیا. آقا نے فرمایا ذرا میرے حجرے کا دروازہ کھولو. اوہو, اب سمجھیے, جب حجرے کا دروازہ کھولا اور حجرے کے دروازے کا پردہ, اب پردہ ہٹانے میں کتنی آواز آتی ہے, جب وہ پردہ ہٹایا سرکار نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ میری عدم موجودگی میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں منہ کعبے کی طرف, اور آقا دو عالم کا حجرہ مبارک ادھر. اب جب مدینہ طیبہ میں جائیں تو آپ ذرا نقشہ رکھیں, ادھر روضہ پاک, ریاض الجنت, ادھر محراب, سامنے کعبہ, یعنی جیسے میرا منہ ہے چہرہ ہے, ادھر کعبہ, ادھر روضہ رسول ہے. صحابہ کعبے کو دیکھ رہے تھے. جب میرے مصطفیٰ نے اپنے دروازے کو کھولا یا دروازے کے پردے کو ہٹایا, رخ انور کو جب اس دروازے پر رکھا یا پردہ ہٹا کر نبی نے دیکھا, نبی کے چہرے کی چمک جب صحابہ کے اس مسجد نبوی کے حرم میں صحن میں پڑی, صحابہ یوں کھڑے تھے. اب توجہ چاہتا ہوں, صحابہ کا چہرہ تھا کعبے کی طرف, ادھر سے میرے نبی نے پردہ اٹھایا. جب چہرے مصطفیٰ کی چمک حرم میں پڑی تو صحابہ یوں کھڑے تھے سامنے کعبے کی طرف. جب نبی نے دیکھا, صحابہ نے کعبہ کو چھوڑ کر نبی کو دیکھنا شروع کر دیا. آپ سمجھے ہی نہیں ہیں. اللہ, چہرہ تھا کعبے کی طرف. جو دیکھیے ذرا منظر دیکھیے, چہرہ تھا کعبے کی طرف, چہرہ تھا کعبے کی طرف. میرے خیال میں آپ کی توجہ نہیں, جو مدینہ دیکھ کر آئے ہو ذرا مدینے چلو. قبلہ حج صاحب جو دیکھ کر آئے ہو ذرا مدینہ کا تصور رکھو. یہ مسجد نبوی, یہ کعبہ, یہ ریاض الجنت, یہ نبی کا روضہ. ارے جب صحابہ دیکھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہے, امام پڑھ رہا ہے, اور آقا کے صحابہ کعبے کی طرف, جب نبی نے چہرے سے جب پردہ اٹھایا دروازے سے ہٹا, آواز نہیں دی, بس پردہ اٹھا, صحابہ کھڑے تھے یوں دیکھ لیں. حالانکہ مسئلہ ہے چہرہ پھر جائے کعبے سے یوں چہرہ. اکثر ہوتے ہیں نا کہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں یوں دیکھ لیتے ہیں جان بوجھ کر نہیں. ہوں یہ نہ آکھا چلو نماز ہی پڑھ سوں کھڑے, سجے کھبے دیکھ سوں کھڑے. چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں, اگر سینہ پھر جائے تو نماز بچتی نہیں. سینہ پھر جائے تو نماز بچتی نہیں. ارے جب مصطفیٰ کریم کا حسن نظر آیا تو صحابہ نے کعبے کو چھوڑ دیا. اب مجھے بتاؤ نماز رہ گئی یا ٹوٹ گئی؟ نہیں, آپ کو اگر مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ تو کہو نا, نتیجہ میں نکالتا ہوں. صاحبو سینہ کعبے سے پھر جائے, سینہ کعبے سے پھر جائے تو نماز رہتی نہیں, ٹوٹ جاتی ہے. لیکن صحابہ
دیکھ رہے ہیں قیام بھول گیا، نبی نظر آیا، کعبہ بھول گیا اور مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نماز ٹوٹی نہیں۔ اچھا آدھا سیکنڈ دیتا ہوں، سوچ لو سوچ لو، میں ذمہ وار ہوں، اپنی بات کا ذمہ وار ہوں۔ ارے کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر صحابہ نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ وجہ اس لیے کہ پہلے چہرہ تھا کعبے کی طرف، اب دیکھ رہے کعبے کی طرف۔ حق 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 جو کعبے کو دیکھے، مولا تجھے تیرے نبی کے حسن کا واسطہ، اب جو سبحان اللہ کہہ دے اس کے دکھ دور کر دے۔ عامر دعا کرو اللہ تیرے دکھ کو دور کرے، اللہ آپ سب کے دکھوں کو دور کرے۔ مولا جو آپ سبحان اللہ کے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ نہیں ٹوٹی نماز کہ پہلے کعبے کو دیکھا، پہلے کعبے کو دیکھا، اب کعبے کے کعبے کو دیکھا۔ شہنشاہ مجدد دین و ملت کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ دیکھ چکے ہو پر کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے کعبہ، اب جملہ سنیے، جس کے سینے میں پتھر کا دل ہے وہ خاموش ہو جائے، اور جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ تڑپ کر کہے ارے کعبہ فقط کعبہ ہے، اور میرے محمد کا چہرہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سنت کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو